یہ تو ابراہیم صاحب اللہ تعالیٰ نے شیطان کی طرف سے جو ہے نا اس کا جواب وہ ہمارے تک پہنچا دیا کہ کوئی نہ کہہ کہ اس نے بے بس کر دیا، نہ وہ بے بس کر سکتا ہے۔ ایسی طاقت اللہ نے کسی کو نہیں دی، نہ ابلیس کو دی ہے کہ وہ ہمیں زبردستی گناہ گار بنا دے، نہ اللہ نے نبیوں اور رسولوں کو دی ہے کہ وہ لوگوں کو زبردستی مومن بنا دیں۔ دونوں فریق اپنی بات سنا سکتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، سودا بیچتے ہیں، فیصلہ انسان کے اپنے ہاتھ میں۔ یہ خود گاہک ہے، نبیوں کا سودا خرید لے یا اس شیطان کا خرید لے، زبردستی کوئی نہیں۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے جب فیصلہ ہو جائے گا نا اور دوزخ میں جائیں گے تو یہ پھر اکٹھے ہو جائیں گے، ابلیس کے گرد جمع ہو جائیں گے نا، اس سے کہیں گے تو نے ہمیں یہ کیا، تو نے ہمیں یہ کیا، وہ کہا یار شرم کرو، کیوں مجھے تنگ کرتے ہو۔ وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم، یہ سورہ ابراہیم کا چوتھا رکن کہ جب فیصلہ ہو جائے گا تو شیطان کہے گا کہ اللہ نے تم سے وعدہ سچا کیا تھا، اس کا وعدہ بھی تم تک پہنچا تھا، تم نے وہ نہیں مانا، ادھر دھیان نہیں دیا۔ ایک وعدہ میں نے تم سے کیا تو میں تو اپنا وعدہ پورا نہیں کر سکا، میرے پاس کیا تھا دیتا، میں نے تو جھوٹے وعدے تم سے کیے تھے، تمہاری حماقت ہے، تم نے میری مانی۔ وما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، میرا تم پر کوئی زور نہیں تھا، میں پکڑ کر کیا لے گیا، وہ بھی دعائی دے تیرا نبی، میں بھی دیتا، تم نے میری بات سن لی۔ فلا تلومونی ولوموا انفسکم، اب مجھے کوئی برا نہ کہے، جس نے برا کہنا وہ اپنی جان کو روئے، اپنے آپ کو برا کہو۔ دونوں چیزیں بک رہی تھی، تم نے کیوں نہیں نبیوں کی بات مانی، میری مانی تو اپنے آپ کو برا کہو۔ ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخیہ، قرآن پاک نے سب کچھ ہم تک پہنچا دیا جو آگے چل کر بھی، کہ نہ میں تمہاری کوئی مدد کر سکتا ہوں نہ تم میری کوئی مدد کر سکتے۔ یہاں اگر ایک دوسرے جھگڑے نا برا برا کہہ کو فائدہ ہوگا کچھ نہیں، نہ میں اب دوزخ سے تمہیں چھڑا سکتا ہوں نہ تم مجھے چھڑا سکتے ہو۔ انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، کہ تم بے وقوف اور نادانو جاہل ہو مجھے جو اللہ کا شریک اس سے پہلے بناتے رہے، شرک ہی شریک۔ دیکھیں اس سے پتہ چلا جو پہلے بھی سبق ہم سید قطب رحمۃ اللہ علیہ کا پڑھ رہے تھے کہ شرک رہ گیا نا اب عربی سے، نہ واقفیت کی وجہ سے، ملوکیت کے غلبے، قبریں نہ پوجو، اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہ کرو، بس یہی رہ گیا جو شرک ہے، کہ بات نہ کسی کی مانو، اللہ کی مانو۔ شرک فی الطاعت، عبادت میں ہی شرک نہیں، حکم ماننے، نہ باپ کی مانو، نہ برادری کی، نہ معاشرے کی، نہ حکومت کی۔ اگر اللہ کے حکم سے ٹکراتی نہ مانو تو ابلیس کو کون شریک بناتا، ساری دنیا لعنت بھیجتی، کافر بھی بھیجتے، مگر بات اس کی مانتے، اس کو شریک کرنا کہا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھی دوسری جگہ سورہ یاسین میں کہا کہ میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ شیطان کی پوجا نہ کرنا، اور کوئی شیطان کو پوجتا نظر آیا سارے گالیاں دیتے ہیں مگر مانتے اس کی۔ تو یہی وہ کہے گا کہ مجھے جو تم بیوقوف اللہ کا شریک بنائے بیٹھے تھے، اللہ کی نہیں مانتے تھے، میری بات مانتے، یا تھوڑی بہت اللہ کی مانتے میری، تو میں اس سے بھائی اعلان لا تعلقی کرتا ہوں، میں صاف کہتا ہوں مجھے وہ شرک منظور نہیں، نہ میں اس کو پسند کرتا ہوں۔ ان الظالمین لهم عذاب علیم، اب اللہ فرماتا ہے کہ جو ظالم ہے اپنا بیڑا غرق کر رہے ہیں وہاں دردناک عذاب بھگتیں۔ شیطان صاحب جان چھڑا لے گا۔ یہ بھائی ابراہیم اس کی طرف سے جواب آیا کہ میں نے کسی کو پکڑ کر نہیں گناہ کرایا، ترغیب دی ہے کہ یہ کام اچھا کر لو، تمہیں مزیدار نظر آیا، ہمارا بیڑا غرق ہو گیا، اللہ کے رسول پکارتے رہے کہ یہ تباہی کا راستہ، تم نے نہیں سنا۔ تو اللہ نے طاقت نہیں کسی کو دی کہ وہ زبردستی گمراہ کرے۔ اس لیے رسول کریم علیہ السلام سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کئی مرتبہ کہہ رہے یا رسول اللہ، ہم اپنے دلوں میں ایسے خیالات پاتے ہیں وسوسے کہ جل کر کوئلہ ہو جائے نا تو وہ ہمیں زیادہ پسند ہے بنسبت اس کے کہ وہ منہ سے ہم نکالیں۔ ایسے کفریہ وسوسے اللہ کے بارے میں رسول کے زبان سے نہیں نکال سکتے۔ تو حضور نے فرمایا یہ بھی شکر ہے اللہ کا کہ اللہ نے ابلیس کو اور اس کے چیلوں کو صرف وسوسے کی طاقت دی، وسوسہ ہی ڈال سکتے ہیں، زبردستی نہیں کر سکتے، بعد میں اس پر عمل کرنا یا منہ سے نکالنا یہ تمہارے بس میں ہے۔ جو نہیں نکالے گا اور عمل نہیں کرے گا معاف، وسوسے بے شک پیدا ہوتے رہیں، پکڑے اس وقت جاؤ گے جب زبان سے وہ بات کہو گے یا وہ عمل کرو گے، اور یہ نہیں کرتے وسوسے آنے، تو وسوسے تک ہی ہے ابلیس، اس سے زیادہ کچھ نہیں کرتا۔